دوسری جانب رہنما پیپلز پارٹی شرجیل انعام ایون پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فوری طور پر سختی کے ساتھ اس چیز پہ نوٹس لینا چاہیے اور الیکشن آف پاکستان فوری طور پر اس طرح کی یا اس سمیت کوئی بھی جو کاروائی ہے وہ بند کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ ہمیں کوئی ناجائز فائدہ دیا جائے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہمیں بائی لا جو قانون میں ہمارے فائدے ہیں یا ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں۔ ہم کسی آؤٹ آف دی وے فیور کے طلبگار نہیں ہیں، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے اس کو وہ پورا کرے، کیونکہ ہمیں یہ امپریشن ہے کہ ملک میں ایک پارٹی جو کہ چاہتی ہے کہ ہر چیز اس کے پلیٹ میں پیش کر کے دی جائے، جس کو پرابلمز ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ شاید اس طرح کے گیمکس کے پیچھے ہو، کیونکہ اس وقت ملک کی صورتحال یہ ہے کہ پٹواری جو ہیں وہ بہت بری طریقے سے ان کا جو گراف ہے وہ نیچے آ رہا ہے ڈے بائی ڈے۔ آپ دیکھیں کہ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پی ایم ایل این کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے، اور پنجاب میں لوگ مکمل طور پر پی ایم ایل این کو ناپسند کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کی پالیسیز کو ناپسند کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کی پالیٹکس کو ناپسند کر رہے ہیں۔ جو طرز حکمرانی وہ ڈکٹیٹرانہ سوچ پی ایم ایل این اپنی سیاست میں لے کے آ رہی ہے اس کو بھی لوگ ناپسند کر رہے ہیں، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حربے فوری طور پر اس کو روکنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے الیکشن کانٹیسٹ کرے اور اس کے بعد پھر جو بھی عوام فیصلہ کرے وہ لوگ چن کے سامنے آئیں اور وہ آ کے اپنی حکومت بنائیں۔ لیکن اگر ایک جماعت جو کہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے، ابھی میں ایک اور چیز بھی کہہ دوں کہ پی ایم ایل این جس طرح کی کیمپین کر رہی ہے یا وہ شروعات کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ابھی تک تو وہ گھر پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل رہے، اس میں جو انہوں نے کام نہیں کیا اس کا کریڈٹ لینے کی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ان کے سوشل میڈیا پہ کچھ چیز نظر آئی ہیں۔ یہ چیز واضح ہے، ہم نہیں کہتے کہ جی اگر آپ نے کوئی سڑک بنائی تو آپ سڑک کی تشہیر کرو، بھلے آپ کا حق ہے، لیکن جو کام آپ نے نہیں کیے ہیں وہ کام کے اگر آپ کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں انگلش میں سے چیٹنگ کہتے ہیں، اردو میں سے دھوکے بازی کہتے ہیں اور فریب کہتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی پارٹی دھوکے بازی اور فریب نہ کرے، جو کام آپ نے کیے اسے کریں۔ اگر کل کو جو کہ میں دیکھ رہا ہوں اور جو سوشل میڈیا پہ نظر بھی آ رہا ہے اور ان کی چیزیں بتا بھی رہی ہیں کہ اگر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یہ کریڈٹ اٹھانے کی کوشش کرے کہ ایٹمی طاقت اس ملک کو انہوں نے بنایا، تو یہ سب بچے کو پتا ہے کہ اس ملک کو، پاکستان کو ایٹمی طاقت شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا، جس کی انہوں نے بہت بڑی ہیوی پرائس اپنی جان کی صورت میں دی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا ایٹمی طاقت بنا کر، اور اس کی قیمت انہوں نے اپنی قیمتی جان دے کر دی ہے۔ اگر اسی طریقے سے پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ جی سی پیک، تو پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ جس نے دورے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے چائنا جا کے کیے سی پیک کے لیے، چائنا کے لیے، چائنا اور پاکستان کی دوستی کے لیے، اور اس پہ پھر ایک عظیم منصوبہ سی پیک بنایا جائے، وہ کریڈٹ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ میں کل ان کے سوشل میڈیا پہ ایک چیز دیکھ رہا تھا، تھر کول کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تھر کول کا پروجیکٹ شروع کیا۔ پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ اس کو بعد میاں نواز شریف صاحب نے اس پروجیکٹ کو بند کیا، یہ کہہ کہ نہیں، سندھ میں یہ پروجیکٹ نہیں بننا چاہیے اور یہ پروجیکٹ نہیں چلے گا۔ پاکستان کے بچے کو پتا کہ پھر جب دوبارہ پیپلز پارٹی حکومت آئی اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب
ملک کے صدر بنے تو انہوں نے پھر تھرکول کے پروجیکٹ کو سٹارٹ کروایا. پھر اس وقت سید قائم علی شاہ صاحب, پھر سید مراد علی شاہ صاحب, ان سب نے جو ہے اس پروجیکٹ میں ایز اے ٹیم بن کر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس پروجیکٹ کو بنایا کہ جس میں ہم الحمدللہ آج وہاں سے کوئلہ نکال رہے ہیں ہزاروں ٹن, اور اب انشاءاللہ تعالی یہ پروجیکٹ جب آگے ایکسپیڈائٹ ہوگا تو اب 200 سال تک کوئلہ ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں پاکستان ہے. جس صوبے کو آپ پسند تک نہیں کرتے تھے, جس صوبے میں آپ لوگ کبھی آتے بھی نہیں تھے, اب اس کے پروجیکٹ کا بھی کریڈٹ آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو آپ نے کیا ہے, جو 2-4 سڑکیں اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں بنائی ہیں, آپ اس کو بھلے تشہیر کریں, لیکن جو کام آپ نے نہیں کیے اس کا کریڈٹ آپ نہیں لے سکتے, نہیں لینا چاہیے آپ کو. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ پرائے کاموں کے بھی کریڈٹ خود لینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو میں پہلے بھی کہتا ہوں, خدا کا شکر ہے آپ نے یہ کریڈٹ نہیں لیا کہ پاکستان بھی آپ نے آزاد کروایا تھا. یہ بچے کو پتا ہے کہ اس ملک میں کس نے کیا کیا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت واحد ملک کی جماعت ہے جو کہ سیریسلی الیکشن موڈ میں ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آج سے 1 ماہ پہلے سے ہی الیکشن موڈ میں ہے. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. پی ٹی آئی نے مختلف کورٹوں کے رابطے کیے کہ الیکشن ڈیلے ہوں. پی ایم ایل این آج دن تک اس سکتے سے نہیں نکل پائے. یہ لوگ جو پنجاب کی عوام کا ریسپانس ہے, آج دن تک پی ایم ایل این ایک سکتے میں ہے, ایک پریشانی میں ہے کہ جی اس وقت ہو کیا رہا ہے. وہ بھی اس وقت الیکشن کے موڈ میں نہیں جا پا رہے ہیں. تو واحد پاکستان کی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, جس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پرانی طرز سیاست کا خاتمہ چاہ رہے ہیں, لڑائی جھگڑے کی سیاست کا خاتمہ چاہ رہے ہیں, دشمنیوں کی سیاست کا خاتمہ چاہ رہے ہیں, بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سیاست کا خاتمہ چاہ رہے ہیں, پولرائزیشن کی سیاست کا خاتمہ چاہ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ کی سیاست کا خاتمہ چاہ رہے ہیں, چھوٹے بڑے کی تمیز نہ کرنے کی سیاست کا خاتمہ چاہ رہے ہیں, سیاسی مخالفت کو دشمنی میں تبدیل کرنے کا وہ خاتمہ چاہ رہے ہیں. تو یہ ہے ویژن ایک ہمارے نوجوان لیڈر کا, محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, جو کہ کہتے ہیں کہ چنو نئی سوچ کو, پرانی سیاست کو ختم کرو, پرانی اس طرز سیاست کو ختم کرو, چنو نئی سوچ کو. آپ نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان میں 3 پارٹیز ہیں. 2 پولیٹیکل پارٹیز لیڈر کیا ان کی کیا سوچ ہے. ایک لیڈر جو کہ جیل میں بیٹھا ہوا, وہ ایک الگ بدلے کی آگ میں, پہلے بھی وہ بدلے کی آگ لے رہا تھا, آج بھی بدلے کی آگ میں وہ وہاں پہ جھلس رہا ہے. کہ یہی کوشش پہلے بھی تھی کہ سارے مخالفین کو جیل میں ڈال دو. جو ٹاک شو میں آ کے صرف عمران خان کے خلاف ایک بات کرتا تھا, دوسرے دن وہ جیل میں پڑا ہوتا تھا. دوسری پارٹی کا لیڈر میاں صاحب لندن میں بیٹھے ہوں, لندن میں سے واپس بیٹھے ہوں, وہ الگ اپنے ایک بدلے کی آگ میں لگے ہوئے. تو اگر آپ نے یہی سیاست کرنی ہے کہ آپ نے ایک دوسرے سے اسکور سیٹل کرنے, ایک دوسرے سے یہ دشمنیاں اپنی نبھانی ہے اور اپنے لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں, تو ملک کی عوام کا کیا ہوگا؟ ملک کی 24 کروڑ عوام جو کہ اس وقت چاہتی ہے کہ ان کے جائز مسائل کا حل ہو, ملک کی عوام چاہتی ہے کہ ان کے مسائل کا کوئی حل کرے. مہنگائی کی حالت کیا ہے, بے روزگاری کی حالت کیا ہے, معیشت کو تباہی کے کنارے پہ پہنچایا پہلے عمران خان کی حکومت نے, اور اس کے بعد پھر جو پی ایم ایل این کے پالیسیز نے, جو لاسٹ بھی 16 مہینے پی ایم ایل این کی جو پالیسیز اس کی وجہ سے معیشت کا اور بڑا بیڑا غرق ہوا. تو جو محکمہ ان کے پاس تھا اس میں انہوں نے مطلب ایک نااہلی ان کے سامنے ظاہر ہوئی ہے. تو جو پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کی عوام کے لیے نہیں سوچ رہی, آج بھی اقتدار کی ہوس کی لڑائی چل رہی ہے, چاہے پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو, دونوں کو اقتدار کی کرسی چاہیے. لیکن یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ وہ جو غریب آج غریب غربت میں بیٹھا ہوا ہے اس کے مسائل کو حل کون کرے گا. جو پیٹرول کی پرائسز, بجلی کی پرائسز, گیس کی پرائسز جو آسمان پہ چھو کے بیٹھی ہے, ان کا تدارک کیا کرے, اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے. آج کتنے غریب آپ کو فٹ پاتھوں پہ نظر آتے ہوں گے سوتے ہوئے. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں 21 لاکھ گھر بنانے کی بات کی, اور اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے منشور میں بھی لے کر میں پورے پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر بناؤں گا. پہلے 50 لاکھ گھر کی بات کسی نے کی تھی, لیکن وہ ثابت ہو گیا کہ 0/0 تھا, وہ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جس لیڈر نے 1.5 سال میں پہلے یہ سیلاب آیا اور ایک کوشش شروع کی, تو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں گھر بننا مطلب ریڈی ہو چکے ہیں, اور باقی ہزاروں کی تعداد, لاکھوں کی تعداد میں گھر بن رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں اس وقت گھر ریڈی ہو چکے ہیں سندھ بھر میں.
میڈیا سے میں گزارش کروں کہ تاکہ آ کے دیکھ لیں. تو یہ تھا ایک ویژن اس نوجوان لیڈر کا کہ جی اس وقت عوام کی پریشانی ہے کہ جو شخص سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اس کو کس طریقے سے چھت دی جائے, اس کے کھاد کے خوراک کی چیزیں مسئلے کیوں حل ہوں, جو ہمارے کسان ہیں ان کے ساتھ کیا مسئلے ہیں, یوریا کے کیا پرابلم چل رہے ہیں. کسی نے سوچا کہ اس وقت کسان جو ہے وہ کیا کاشت اگانے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے. آپ کو صرف پڑھیے کہ جی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, صرف لڑائی جھگڑا اور اقتدار کی ہوس. انفارچونیٹلی باقی پارٹیاں اس میں لگی ہوئی ہیں, لیکن صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب مل کے اس پاکستان کو اس شدید بحرانوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑے کی سیاست کو کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا میڈیا میں کچھ لوگوں کو اب پی ٹی آئی پہ بھی رحم آنا شروع ہو گیا ہے. ہمارے پاکستان میں لوگوں کی میموری اتنی کمزور اور اتنی چھوٹی کیوں ہے, مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی. کیا عمران خان کا پہلا لاہور کا جلسہ جس میں ان کا ایک عروج سامنے آپ سب لوگوں سے بھول گیا ہے, وہ جلسہ کیسے ہوا تھا, لوگ کیسے پہنچے تھے, بھر بھر کے کون ان کو جو ہے ٹرکوں میں وہ جلسے کو کامیاب بنا رہا تھا. کیا وہ عمران خان کی اپنی مقبولیت تھی؟ نہیں تھی. کیا 2018 کے الیکشن لوگوں کو بھول گئے کہ 2018 کے الیکشن میں لوگوں نے کس طرح الیکشن لڑے؟ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ورکر بیٹھا ہوں, میں نے جیل سے الیکشن لڑی, میں جیل میں موجود تھا, جیل سے بیٹھ کے میں نے الیکشن لڑی. الحمدللہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی مقبولیت کی وجہ سے میں نے جیل سے الیکشن وہ جیتی. تو کیا وہ آج تک جو 2-3-4 مہینے سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کو لوگ بولیں گے یار بہت بڑی قربانی دے دی اس نے؟ جو لیڈران 11 سال تک جیل میں رہے, جو پارٹیوں کی لیڈرشپ عید کی راتوں کو جن کو گھسیٹ کے ہاسپٹل سے جیل بھیجا گیا, جن لوگوں نے جیلوں سے الیکشن لڑی, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب 2 دفعہ جیل سے الیکشن لڑ کے جیت چکے ہیں. ایک دفعہ وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ انہوں نے جیل سے جیتی, ایک دفعہ سینیٹ کی سیٹ انہوں نے جیل سے جیتی. تو جن لیڈروں نے جیل سے بیٹھ کے الیکشن کی تو کون سی بڑی بات ہے؟ سمپل پہ بات آئی تو یار سب سے بڑا ظلم تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی ہمارے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا سمبل تلوار تھا, ہم سے وہ چھین کے ہمیں تیر دیا گیا, ہم سے ہمارا سمبل چھینا گیا, ہمیں ہماری پارٹی کے نام پہ الیکشن لڑنے سے روکا گیا. ہم نے تو کبھی الیکشن سے نہیں بھاگے, ہم نے تو کبھی رونا دھونا نہیں کیا, ہم نے تو کبھی پریشانی نہیں کی. ہاں کچھ پارٹیوں کو ہمیشہ تھوڑی پریشانیاں رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کو بھی تھوڑی پریشانی رہی, پھر جب بھی ان کو تھوڑی پریشانی پی ایم ایل این کو ہوئی ہے ان کی لیڈرشپ معاہدے کر کے ملک سے باہر چلی جاتی ہے. اور یہ فیکٹ ہے, چھپانے کی بات میں ڈاکیومنٹ موجود ہے. جب بھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جیل میں گئی ہے تو ان کو معاہدے کر کے باہر بھیج دیا جاتا ہے, یا دوسری پارٹی پی ٹی آئی کو جب تھوڑی تکلیف آئی تو یا وہ ملک کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں, وہ سوشل میڈیا میں ملک کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں, وہ انٹرنیشنلی ملک کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں, وہ ملک کے اداروں کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں. اور میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد, سمبل والے فیصلے کے بعد, وہ ہمارے معزز جج صاحبان کے خلاف سازشیں شروع کر کے بیٹھے ہوئے. لوگوں کی میموری کیوں بھول گئی ہے کہ ماضی میں کتنی دفعہ ججز کے خلاف من پسند فیصلے کے نہ آنے پہ پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی تو انہوں نے کتنے دفعہ ججز کے خلاف انہوں نے گھناؤنی مہمیں چلائیں. تو کیا اب جوڈیشری بھی اور باقی ادارے بھی کیا عمران خان کی بلیک میلنگ پہ چلے؟ ملک کے تمام ادارے کیا عمران خان کے ایموشنز پہ چلیں, یا چند ہمارے جو بیوقوف لوگ ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتا کہ سیاست ہوتی کیا اور حقیقت کیا ہے, جن کی میموری چھوٹی ہے, ان کے سینٹیمنٹس پہ چل کے فیصلے کریں گے؟ جو فیکٹ تھا وہ سامنے آیا. ہم پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں تھی کہ جی پی ٹی آئی کو سمبل ملے یا نہ ملے, ہماری بلا سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی, بھلے پی ٹی آئی کو بیٹ مل جاتا ہمیں کوئی سروکار نہیں تھا. لیکن جو بھی الیکشن کمیشن نے ایک فائنڈنگ دی کہ آپ کے الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے, آپ کے ساتھ یہ مسئلے تھے, الیکشن کمیشن کی فائنڈنگ, الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اور اس الیکشن کمیشن کا جو سربراہ ہے وہ مقرر کرنے والا عمران خان نیازی تھا, جس نے اس کی تعریفیں تک کی کہ الیکشن کمیشن کا سربراہ میں نے رکھا ہے, بہت اچھا آدمی ہے, بہت خاندانی آدمی ہے, بہت بہتر آدمی ہے. اگر آپ کے الیکشن کمیشن کے سربراہ کو, جس کو آپ نے رکھا تھا, اگر وہ آپ کے خلاف فیصلے دیتا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے. اور یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن نے بھی عمران خان کی بلیک میلنگ میں آگے بہت ڈیل دی, ورنہ پی ٹی آئی کا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ فارن فنڈنگ کیس میں کلیئر تھا.
اگر فورن فنڈنگ کیس پہ پراپر امپلیمنٹیشن ہوتی تو عمران خان حقیقی طور پہ سیاست سے باہر ہوتے، کیونکہ جو چیز پاکستان کے قانون میں ممنوع تھی وہ حرکتیں بھی پی ٹی آئی نے کی، اور اسرائیل اور بھارت جیسے ممالک سے پیسے لیے، اسٹیبلشڈ بات ہے۔ آج آپ کو عمران خان معصوم نظر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی وہ معصوم ہے۔ بھئی کس چیز کا معصوم ہے؟ 2018 میں جس طرح دھاندلیاں ہوئی، آر ٹی ایس بٹھائے گئے، مینڈیٹ پر ڈاکے مارے گئے، یہ میرے کراچی کے جنرلز بیٹھے، انہوں نے کراچی کی الیکشن دیکھی تھی، کس طرح کراچی کی الیکشن میں دھاندلی کے انبار کیے گئے، جیتی ہوئی سیٹوں کو ہروانے میں تبدیل کیا گیا، پورے پاکستان میں یہ ہوا، پھر جہاز بھر بھر کے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئی۔ عمران خان کبھی بھی وزیر اعظم نہیں تھا، عمران خان کے پاس کبھی بھی اکثریت نہیں تھی وزیر اعظم کی، پھر باقی پارٹیوں کو زبردستی شامل کروا کے اس کو حمایت دی گئی، اور اس حمایت کے باوجود بھی اس کے پاس اکثریت نہیں تھی۔ پھر نمبر گیم میں غلط نمبر اسمبلیز میں پیش کر کے اور لوگوں کو زبردستی زد و کوب کر کے وہ لاز پاس کروائے گئے، جس کا اعتراف عمران خان خود کر چکا ہے۔ تو اگر وہ اتنا ہی عمران خان کو کچھ لوگ جو پریز کر رہے ہیں، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ اتنا ہی قومی ہیرو تھا اور بڑا اصولی آدمی تھا، تو اس وقت وہ کیوں ان بیساکھیوں کا سہارا لے کر وہ اپنی قانون سازیاں کر رہا تھا، یا اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا تھا اور اقتدار کے حوث میں پاگل ہو کے چل رہا تھا؟ اور وہی کام اس کی بنیاد پی ایم ایل این نے ڈالی ہے۔ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بھی وہی طریقہ کار ماضی سے کر چکی ہے۔ پی ایم ایل این کا وجود کس طرح ہوا، پی ایم ایل این کی سیاست کس طرح ہوئی، اور جس طرح وی وی آئی پی پروٹوکول میں جہاز سے میاں نواز شریف صاحب اترے اور ایئرپورٹ پہ ان سے سائن لیے جا رہے تھے، مجھے اپنا بھی یاد ہے کہ ہم بھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے تھے، ہم بھی والنٹیئرلی آئے تھے، ہم تو سزا یافتہ بھی نہیں تھے، ضمانت لے کے آئے تھے، تو ہمارے ساتھ تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کیا سلوک ہوا، وہی میاں نواز شریف کے ساتھ اپنے وی وی آئی پی پروٹوکول میں سزا یافتہ شخص کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا۔ تو فرق نظر آ رہا ہے وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو واحد پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جس نے ہمیشہ عوام کی طاقت پر یقین رکھا ہے، عوام کے حقوق کی بات کی ہے، صاف شفاف الیکشن کی بات کی ہے، اور پیپلز پارٹی کی کوئی اس طرح کی ہسٹری نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی چور دروازے سے اقتدار میں آنے کی کوشش کی ہو۔ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز پیپلز پارٹی سے مقابلہ کر رہی ہیں، ان سب کی یہ ہسٹری ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف چور دروازے سے اقتدار حاصل کیا ہے، غلط طریقے سے اقتدار حاصل کیا ہے، جھوٹ سے اقتدار حاصل کیا ہے، اور کبھی کوئی لاڈلا رہا ہے، کبھی کوئی لاڈلا رہا ہے۔ لاڈلا 1 اور لاڈلا 2 ان کی آپس میں جو ہے وہ مقابلے رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی لیڈرشپ نے حقیقی معنوں میں اپنا خون کا نذرانہ دیا ہے، جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنے خون کا نذرانہ دیا، اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، یہ پیپلز پارٹی کی جدوجہد اور پیپلز پارٹی کا وہ رول رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی 8 فروری دور نہیں ہے، عوام اپنا ذہن استعمال کریں گے، عوام اپنا جو جائز حق ہے ان کا ووٹ کا وہ استعمال کریں گے، سب کو ووٹ دینے کا اختیار ملنا چاہیے، سب کو ووٹ اپنی الیکشن کانٹیسٹ کرنے کا اختیار ملنا چاہیے، اور الیکشن کمیشن پاکستان میں گزارش کروں گا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ فوری طور پر اس کو نوٹس لیا جائے، اور چیئرمین کے حلقے میں آپ نے جان بوجھ کر پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ کو نشان نہ دے کر یہ آپ میسج دے رہے ہیں کہ شاید چیزیں باعث ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے میں کروں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این کی حکومت ہو، پی ایم ایل این کی حکومت نہیں تھی، وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس میں آپ ساجھیدار تھے، اتحادی تھے، ان کی ناکامی کی ذمہ داری اتنی ہی آپ پر بھی آتی ہے جتنی پی ایم ایل این پہ آتی ہے۔ پہلا، دوسرا یہ ہے کہ لاڈلا 1 آ گئی، لاڈلا 2 آ گئی، لاڈلا 3 کب ریلیز ہوگی؟ دیکھیں جی، پہلا سوال آپ کا، وہ پی ڈی ایم کی بھی حکومت ہوئی، پی ڈی ایم میں بھی پیپلز پارٹی شامل نہیں تھی، تو آپ کی میں تھوڑی تصحیح کر دوں۔ پیپلز پارٹی سن تو لیں، ہاں میں اس پہ آ رہا ہوں، پی ڈی ایم کے پیپلز پارٹی شامل نہیں تھی، پیپلز پارٹی کے پاس جو وزارتیں تھیں اس کی کارکردگی کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ عائد ہوتی ہے۔ فورن منسٹری جس طرح چلی اس کی کارکردگی دیکھ لیں، باقی جو محکمے پیپلز پارٹی کے پاس تھے اس کی کارکردگی دیکھ لیں، جو محکمے پی ایم ایل این کے پاس تھے۔ اچھا، معیشت کی بات اگر میں کر رہا ہوں تو میں اکیلا تو نہیں کر رہا ہوں، آج آپ دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کس کی نااہلی کی وجہ سے عوام آج دن تک پس رہے ہیں، دانیال عزیز صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کس کی نااہلی کی وجہ سے آج عوام پس رہے ہیں،
PMLN کی اپنی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ PMLN کی اس وقت وزارت خزانہ کی نااہل ترین پالیسیاں، ناکام ترین پالیسیاں، IMF سے صحیح طریقے سے بات چیت نہ کرنا، اس وقت کبھی ان کو دھمکیاں دینا، کبھی ان سے الٹی سیدھی بارگیننگ کرنا، اس کی وجہ سے آج ملک کے لوگ مہنگائی میں پس رہے ہیں۔ PMLN کس منہ سے جا کے عوام سے رابطہ کرے گی؟ کیا بولے گی کہ آخری میں یہ پرائم منسٹرشپ بھی آپ کے پاس تھی، فائنانس منسٹری بھی آپ کے پاس تھی، آپ نظر نہیں نکال سکتے۔ پیپلز پارٹی ایز اے اتحادی تھی تو پیپلز پارٹی نے اپنے گریوینسز کیبنٹ میں 10 دفعہ ریز کیے ہیں، وہ کیبنٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ پیپلز پارٹی نے ریز کیا کہ جی یہ مہنگائی ہو رہی ہے، آپ صحیح طریقے سے چیزوں کو نہیں چلا رہے ہیں، جو آپ کی بریفنگز ہو رہی ہیں وہ غلط ہو رہی ہیں، اس طرح عوام کو ریلیف نہیں ملے گا۔ وہ پیپلز پارٹی اپنی ساری چیزیں کر چکی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی لاڈلا 1، 2 اور 3 کی، تو اس وقت مقابلہ لاڈلے 1 میں اور 2 میں ہی ہے کہ دوبارہ 3 پر کون بیٹھنا ہے۔ تو لاڈلے 1 اور لاڈلے 2 جو ہیں، جنہوں نے ہمیشہ چور دروازے سے اقتدار حاصل کیا، وہی کوشش کریں۔ لیکن پیپلز پارٹی جو کہ جس میں نے کہا اس کا خون اس ملک میں شامل ہے، جس کے لیڈران نے اپنے جان کے نذرانے دیے اس ملک کے لیے، وہ کبھی بھی لاڈلے نہیں بنے اور نہ ہی ان کو کبھی بننے کا شوق ہے۔ جی چانڈو صاحب کو یہ تاثر پڑا کہ PTI نے اپنی قیادت وزراء کو دی تاکہ وہ ججوں پر دباؤ سوال ڈال کے اپنی مرضی کے فیصلے لے آئے، لیکن آج وزراء انہیں ججوں کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انہوں نے ہمیں کوئی انصاف نہیں دیا، مگر ان کو پشاور میں انصاف دیا، اگر چیف جسٹس نے نہیں دیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خراب ہے۔ دیکھیں جی PTI کو، آپ نے بہت اچھا سوال کیا چانڈو صاحب، PTI کو کس طرح کی جوڈیشری چاہیے؟ PTI کو جوڈیشری وہ چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں جسٹس وقار سیٹھ صاحب کا ججمنٹ موجود ہے، کہا کہ BRT کی نیب اور FIA میں انکوائری کی جائے، BRT کی نیب اور FIA میں انکوائری کی جائے۔ وہ سپریم کورٹ میں بندیال صاحب کی بینچ میں لگتا ہے کیس، اور بندیال صاحب کہتے ہیں کہ اسٹے دے دو، KP کے BRT میں کوئی انکوائری نیب اور FIA نہیں کر سکتی۔ PTI کو اس طرح کی جوڈیشری چاہیے، PTI کو اس طرح کی جوڈیشری چاہیے۔ وہ آپ کے ڈپٹی اسپیکر تھے، کیا نام تھا ان کا؟ قاسم سوری صاحب۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہے کہ قاسم سوری صاحب D سیٹ دھاندلی سے ہوئے، غلط ڈاکیومنٹ دیے، ختم۔ پھر جسٹس بندیال صاحب ان کو اسٹے آرڈر دے دیں 2 سال تک۔ اس طرح کی جوڈیشری چاہیے۔ تو یہی منافقت ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہی ان کی پالیٹکس ہے کہ چاہے وہ PTI ہو یا PMLN ہو۔ آپ ان دونوں کا طرز سیاست دیکھ لیں، ان دونوں نے عدالتوں پہ حملے کیے ہیں، دونوں نے اداروں پہ حملے کیے ہیں۔ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کی لیڈرشپ نے پھانسی کا پھندا یوں چوم لیا لیکن کبھی عدالتوں پہ حملہ نہیں کیا۔ ہاں، اس فیصلے کو ہم کالا فیصلہ کہتے ہیں، اس فیصلے کو ہم عدالتی قتل کہتے ہیں، لیکن کبھی کسی ادارے پہ حملہ نہیں کیا۔ لیکن PTI اور PMLN دونوں نے ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے عدالتوں کو یا اداروں کو، انہوں نے ان کے خلاف سازشیں بھی کی ہیں، ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو انڈر پریشر میں لانے کی کوشش کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب، ان کا بہت ایک اچھا ریکارڈ ہے، پوری ان کی بینچ جتنے بھی لوگ ہیں سب اچھے ججز ہیں، اور اگر کسی کو کسی فیصلے سے اعتراض ہے تو برائے مہربانی آپ ریویو میں چلے جائیں۔ یہ تھوڑی کہ آپ باہر آ کے گالیاں دینا شروع کر دیں، اور جو فیصلے آپ کے حق میں غیر قانونی غیر آئینی صحیح آ رہے تھے وہ آپ کو اچھے لگ رہے تھے۔ ثاقب نثار جیسے اوپنلی PTI کا الیکشن ورک کر رہا تھا، ثاقب نثار جو اوپنلی مخالفین کو چن چن کے ڈسکوالیفائی کر رہا تھا، کیا ڈسکوالیفیکیشن پہلی دفعہ ہوئی ہے؟ آپ کو یاد نہیں 2018 کے الیکشن میں ہمارے سندھ میں نثار احمد کھورو صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، منظور وسان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ ہم نے تو کوئی رونا رونا نہیں دھویا، ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ذاتی، ہمارے ساتھ ذاتی، ٹھیک ہے ذاتی کے لیے آپ چلا سکتے ہو، لیکن کہ آپ عدالتوں کو اور موجود جج صاحبان کو آپ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کریں گے، یا ان کو جو ہے ان کے لیے کیریکٹر اسیسینیشن کریں گے، یا ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ گھناؤنی مہمیں چلائیں گے کیونکہ وہ آپ کے حق میں فیصلے نہیں ہیں، تو یہ جو ہے یہ قابل قبول ہے۔ یہی منافقت ہے جس کو چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ چنو نئی سوچ کو، چنو نئی سوچ کو۔ وہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اس پورے اس نظام سے، جو کہ ایک آپ کا ایک نیپوٹزم پہ وہ ایک نظام ہے آپ کا، وہ آپ کا اس طرح نظام ہے کہ آپ صرف اپنے لیے چیزیں سہولت چاہیے آپ کو اور وہ کسی اور کے برداشت نہیں کرتے، تو یہ چیز غلط ہے۔ یہ بتا دیں اگر کسی سیاسی جماعت کے قائدین نے آئین شکنی کی ہو یا کوئی وہ مجرم ٹھہرے ہوں تو کیا پوری سیاسی جماعت کو جمہوری عمل سے دور رکھنا
ایک انتخابات سے اس کو دور رکھنا ایک جمہوری عمل ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی 88 کو بھول گئی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی ڈیولپ میں 84 85 کو بھول گئی ہے جو پیپلز پارٹی بھی اس عمل کی حمایت کر رہی ہے؟ اگر اس کے قائدین نے کوئی جرم کیا ہے تو کم از کم باقی لوگوں کو تو یہ حق ہونا چاہیے کہ انتخابات میں کیوں لیول پلینگ فیلڈ سیاسی جماعت کو نہیں دیا جا رہا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ انتخابات کے بعد یہ انتخابات بھی متنازع قرار دیے جائیں گے؟ اکرم صاحب، آپ نے کب پیپلز پارٹی کا بیان سن لیا کہ ہم نے کسی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے؟ جب پی ٹی آئی سے بلہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ اور الیکشن کمیشن کے آرڈر پہ واپس لیا گیا، پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ کسی ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ بہت اچھا ہوا ہے. تو آپ یہ سوال میں سمجھ گئے، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ کسی بھی پارٹی سے کچھ بھی ہو. ہم کہتے ہیں جو بھی آئینی ادارے ہیں وہ اپنے آئینی طریقے پہ کام کریں. اگر آئینی طریقے میں الیکشن کمیشن نے کوئی اسٹیپ لیا ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کیا ہے تو وہ سپریم کورٹ کا پروگیٹو ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی جماعت الیکشن میں لڑے. ہماری دشمنی تو نہیں ہے کسی سے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ نہ میری پی ایم ایل این سے دشمنی ہے نہ میری پی ٹی آئی سے دشمنی ہے، اور لوگوں سے تو ہماری بالکل بھی نہیں، لیڈرشپ سے بھی نہیں ہے، لوگوں سے تو بالکل بھی نہیں ہے، سیاسی کارکنان سے تو ہماری بالکل بھی کوئی لڑائی نہیں ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے. سیاسی اختلافات صرف سیاسی اختلافات تک ہونے چاہیے، اس کو ذاتی دشمنی میں گالم گلوچ میں نہیں ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی سب سے زیادہ مخالفت ہے. تو ہم نے کبھی بھی سیلیبریٹ نہیں کیا کہ جی مبارک ہو جی پی ٹی آئی سے بلا چینی. ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. ہم تو کہتے ہیں جتنے زیادہ لوگ میدان میں ہوں اتنا مزہ آئے گا آپ کو الیکشن لڑنے میں بھی اور اتنا مزہ آئے گا آپ کو مقابلہ کرنے میں بھی. جو ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں. انفارچونیٹلی پی ایم ایل این یا باقی جو ایکس وائی زیڈ پارٹی ہیں ان کو ڈر و خوف تھا، ہمیں ڈر و خوف نہیں تھا. پارٹی شرجیل انعام میمن اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پٹوار نیچے آ رہا ہے.